حضرت فخر جہاں دہلوی اتنے محبت کے آدمی تھے. آپ کی محبت کا جواب نہیں. آپ کی گفتگو اس طرح کی ہوتی کہ جو بھی آپ سے گفتگو کرتا، جو بھی آپ سے بات کرتا، وہ آپ کی طرف کھنچتا چلا جاتا. اتنی سلاست آپ کی زبان میں اور اتنی مٹھاس بھرے کلام آپ کرتے تھے کہ انسان کے دل پر اتر جاتے تھے. آپ لوگ بھی یہ آزماؤ، اگر آپ کسی سے بہترین طریقے سے بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں اور میٹھی زبان میں بات کریں تو تمہاری طرف کھنچ جائے گا. جب آپ نے لوگوں سے میٹھے انداز میں بات کی تو لوگ آپ کی محبت میں گرفتار ہو، آپ کی محبت میں گرفتار ہو، اور اتنی محبت بڑی کہ آپ کے مریدینوں میں اضافہ ہونے لگا، لوگ بڑھنے لگے، اور جمعے کے دن 1000 سے زائد لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے. اتنی مٹھاس آپ کی زبان میں، گفتگو میں، اور آپ کا بیان بڑا لطف اندوز بیان ہوتا تو لوگوں کی محبت، توجہ آپ کی طرف زیادہ ہوئی. تو یہ سیاسی لوگ ہوتے تو انہیں اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے. یہ سوچتے کہیں ایسا نہ آگے جا کے کوئی مسئلہ بن جائے. طوائف کو بلایا، طوائف کو بلا کر کے اسے پیسے دیے، کہا کوئی اس طرح سے جادو چلاؤ کہ اس پر الزام تراشی ہو جائے، اس پر الزام آ جائے، اس طرح کا کوئی جادو چلاؤ. پیسے لیے آ گئی. آپ مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، آگے بڑھی. سارا شہر جانتا تھا طوائف ہے، سارا شہر جانتا تھا. آپ کے مریدین آپ کے ساتھ اترے، آگے بڑھی، سلام کیا، السلام علیکم. آپ نے سلام کا جھکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جواب دیا اور بڑے پیارے انداز میں آپ کھڑے ہو گئے. تو اس نے اس طرح سے گفتگو کرنا شروع کی. انداز ہوتا ہے نا، کہتے ہیں پرانی مثال ہے کہ لوگ شیشے میں ڈھال لیا کرتے، لوگ شیشے میں ڈھال لیا کرتے. تو اس طرح کا انداز اس نے گفتگو کرنا شروع کی اور حال چال معلوم کیا کہ آپ کا درد کیسا ہے. تو مریدین بعض پکے ہوتے، بعض کچے ہوتے. تو مریدین جو کچے تھے کہنے لگے ہاں ہم نے کبھی شیخ سے معلوم تو نہیں کیا رات کہاں گزارتے ہیں، رات کہاں گزارتے ہیں. طوائف تھی. جو کچے آپ کے مریدین تھے وہ سوچنے لگے ہم نے کبھی معلوم نہیں کیا کہاں گزارتے. کہا اپنے پاس سے اس نے کچھ سکے نکالے، کہا یہ نقلی سکے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں. دکاندار کے پاس سامان لینے کے لیے گئی. آپ جو مجھے اس رات دے کر کے گئے تھے، آپ نے جو مجھے اس رات دیے تھے، اس کے بعد میں سامان لینے گئی، کہا یہ کھوٹے سکے ہیں. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. آپ بڑی محبت کے ساتھ کھڑے رہے. زیادہ صفائی بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی صفائی پیش کرتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں. صفائی پیش نہیں کی، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکے نکالے، اصلی سکے نکال کر کے دیے اور 3 بار کہا پتر لو یہ سکے، بیٹا لو یہ سکے، لو پتر یہ سکے لو، اور اب یہ کبھی بھی ضرورت پڑ جائے تو میرے پاس چلی آنا. کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو پتر میرے پاس چلے آنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو فخر جہاں کا دربار ہمیشہ کھلا ملے گا، ہمیشہ حاجت پوری کی جائے گی. یہ اتنا پیار بھرا انداز، اتنا پیار بھرا انداز. جب آپ نے اتنا کہا کچھ دیر کے لیے اس پر سکتہ طاری ہو گیا، کچھ دیر کے لیے وہ سکتے میں چلی گئی. اس کے بعد حضور حضرت فخر جہاں سیڑھیوں پر چلنے لگے، پیچھے سے آئی دوڑ کر کے اور آپ کے قدموں پر گر گئی، آپ کے قدموں پر گری اور کہنے لگی کس طرح کے انسان ہیں آپ کے اندر قسطوریہ بھرا ہوا ہے، کس طرح کے انسان ہیں آپ. میں آپ پر الزام تراشی کرنے آئی، میں آپ پر الزام لگانے آئی، آپ کو بدنام کرنے آئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ غصے سے بھن جاتے، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. لیکن کیسا آپ کا انداز ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آیا، مسکراتے رہے. اور مجھے طوائف کو، جس کے گھر والوں نے رشتے توڑ دیے، رشتے داروں نے بھلا دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا، اور سارے شہر والے طوائف کے نام سے جانتے ہیں، اس کو جس کو آج تک کسی نے اپنی بیٹی نہیں کہا اور تم نے مجھے اپنی بیٹی کہا ہے. اپنے دوپٹے کو اس نے سر پر رکھا، کہا او لوگوں آج سے میں دکھاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہے.
وہ جو میرا گھر ہے جہاں پر لوگ طوائف سمجھ کے آ جاتے، آج کے بعد کبھی نہیں آنا ہے، بلکہ وہ میرا گھر اب مدینے والے کی صداؤں کا گھر بن چکا ہے، وہاں پر عبادت کی جائے گی، وہاں پر عبادت کا گھر بنا دوں گی۔ اب کوئی بھی میرے گھر پر اس ارادے سے نہ آنا کہ طوائف کا گھر ہے، اب دیکھنا کہ فخر جہاں کی بیٹی کس طرح سے زندگی کو گزار کر کے جائے گی۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ایسا انداز بناؤ کہ دشمن بھی اگر سامنے سے آئے تو یہ انداز تمہارا ہو کہ وہ بھی تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ بھی تمہاری محبت میں پڑ جائے، تمہاری محبت اس کے دل پر اثر کر جائے۔ انداز اس طرح کا بناؤ، اس طرح کی گفتگو کرو، اس طرح کا انداز اپناؤ کہ لوگ دیکھیں تو محبت میں تمہاری گرفتار